آخرت کو دنیا کے بدلے میں دے دینا اور مخلوق میں الجھ کر حق سبحانہ سے کٹ جانا بے وقوفی اور بے عقلی ہے۔ دنیا اور آخرت کا جمع ہونا ضدوں کے جمع ہونے کی مانند ہے۔ دو الٹی چیزیں ہیں، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو یہ محال ہے۔ ان دونوں ضدوں میں جس کو چاہے اختیار کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کس سے محبت کرنی ہے، آپ کو کس کو مقصود بنانا ہے، دنیا کو یا آخرت کو۔ جس کے عوض چاہیں اپنے آپ کو فروخت کر دیں۔ آخرت کا عذاب ابدی اور دائمی ہے اور دنیا کا ساز و سامان بالکل تھوڑا ہے۔ خدا تعالی سبحانہ دنیا کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہے۔ جتنا بھی عرصہ زندہ رہو آخر تم نے مرنا ہے، اور جس شے سے بھی چمٹو آخر تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو بالکل جو ہے دنیا اور سب کچھ حاصل بھی کر لیا، پھر کیا ہوا؟ دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا ان کو۔ کیا لے کر گئے؟ کچھ نہیں۔ وہ ان کی قبر کو کھود کر دیکھے کیا بچا؟ بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں گھر والے کہہ دے کہ بھائی وہ مردے کو جو ہے جلدی نکالو جلدی نکالو، بس آپ مردہ ہو گئے۔ آخر کار زن و فرزند کو چھوڑنا پڑے گا۔ خواب خرگوش میں کب تک پڑے رہو گے؟ آخر آنکھ کھولنی چاہیے۔ اہل دنیا کی صحبت اور ان سے میل جول زہر قاتل ہے۔ یہی ہوتا ہی ہے اصل میں۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ بھی جائیں کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو ہم بچنا چاہیں تو ہمیں یہ اہل دنیا بچنے ہی نہیں دیتے۔ ان کی صحبت اس وجہ سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے، ورنہ پھر یہ جو ہے اپنے اندر کی جو محبت ہے دنیا یہ آپ میں منتقل کر دیں گے، چاہے آپ اس سے واقف ہوں یا نہ ہو، لیکن آپ ان کی صحبت میں رہیں گے تو آٹومیٹک جو ہے خودکار طریقے سے یہ دنیا کی محبت آپ کے قلب میں آ جائے گی۔ العقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہے۔ عمرہ کی ہم نشینی سے بچو، شیر سے بھی زیادہ ان کی صحبت سے دور بھاگو، کیونکہ شیر صرف دنیاوی موت کا سبب بنتا ہے اور اس سے آخرت برباد نہیں ہوتی، لیکن حکام و سلاطین سے میل جول ہلاک ابدی اور خسارہ دائمی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا ان کی صحبت سے بچو، ان کے لقمہ سے بچو، ان کی دوستی اور محبت سے بچو، اور ان کو دیکھنے سے بھی گریز کرو۔ بتائیے، مطلب ان کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے، مطلب ان کو دیکھ لینے سے جو ہے وہ آپ کے قلب میں جو ایک ہیجان